ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے تالیوں میں کی گونج میں بتائیے کہ آپ عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنا 23واں یوم تاسیس. اور اب سے پہلے گزشتہ سالوں میں جتنے بھی ہمارے یوم تاسیس ہوئے میں عمران خان صاحب کو بلاتا تھا عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف. لیکن آج یہ پہلا یوم تاسیس ہے کہ میں بلانے لگا انہیں وزیر اعظم عمران خان. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. یہ ہے عمران خان پاکستان قوم کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اس ملک کے لیے جدوجہد کی. اور آپ سب آج وعدہ کریں کہ اس سے پہلے جتنی عمران خان صاحب کو ہماری ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ آج ہماری ضرورت ہے. آج ہم جیسے ورکرز کی عمران خان کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بھرپور ساتھ دیں اور انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کریں تاکہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکے اور یہ ملک، یہ پاکستان بنے نیا پاکستان. میرے ساتھ مل کے آپ سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ کس طرح سے بلانا ہے. پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، وزیر اعظم پاکستان ہے آپ، عمران خان ہے. جب جیت کے آیا تھا پھر سے وطن کو جتا، ایک اور قدم بڑھا، پھر سے وہ لمحہ دوہرا. جب جیت کے آیا تھا پھر سے وطن کو جتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ بہت شکریہ. خاموشی بہت شکریہ. بس نعرے نہیں خاموشی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو سیف اللہ نیازی، آپ نے یہ جو آرگنائز کیا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بس اس کے بعد فیصل جاوید سینیٹر، آپ نے یہ جو فلم بنائی تھی ہماری تحریک انصاف کی 23 سال کی سٹرگل، میں اس کی بھی آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو دھرنے میں فیصل جاوید کی کنٹریبیوشن تھی، 126 دن مسلسل یہ وہاں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا اور فلمیں بناتا تھا، اس کی بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنر نے اتنا زبردست ترانہ بجایا. عمران اسماعیل، آپ کو بھی مبارک. اچھا جی، اب یہ ضروری ہے آپ کے لیے، یہ 23 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو. پہلے تو یہ ضروری آپ سب کو سمجھنا ہے کہ یہ سٹرگل ہے کیا، کیوں یہ سٹرگل کی ہے 23 سال.
اگر آپ یہ سمجھ گئے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. جو سٹرگل ہوتی ہے، ایک یہ جو تحریک انصاف کے 23 سال ہیں، یہ آپ کے سامنے آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹرگل ہوتی کیسے ہے. سٹرگل کبھی ایک سیدھی لائن میں نہیں ہوتی. سٹرگل کے اندر اونچ نیچ آتی ہے. اچھے وقت آتے ہیں، برے وقت آتے ہیں، لوگ دل چھوڑ جاتے ہیں، لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں، کئی پھر واپس آ جاتے ہیں. لیکن سٹرگل کی پلیز ایک چیز یاد رکھنا کہ جو ہم، میرے لیے اور ہماری پارٹی کے لیے، خاموشی سے رس سنیں پلیز، ادھر اوپر خاموشی. دیکھیں، میں جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں وہ پاکستانی تھا جس کو کوئی پالیٹکس کوئی چیز نہیں دے سکتی تھی. اللہ اس کو پالیٹکس میں آنے سے پہلے سب کچھ دے چکا تھا، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے نام، شہرت، عزت سب کچھ دے دی تھی. اور کچھ بھی نہ میں زندگی میں کرتا. 23 سال جب میں نے سٹرگل شروع کی تو صرف کرکٹ میں اتنا مکان اللہ نے دے دیا تھا کہ صرف کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے تو کبھی بھی کوئی کسی چیز کی مجھے کمی نہ ہوتی. میں صرف سیاست پہ اس لیے آیا کہ میرے اندر جب تبدیلی آئی، اور تبدیلی یہ تھی کہ میرے میں اللہ نے ایمان ڈال دیا. اب ایمان جب ایک انسان میں آتا ہے نا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ ایمان والا انسان ایمان والے انسان کو پہچان لے گا. اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ ایمان ایک انسان کو اپنی ذات سے باہر نکال دیتا ہے. اس کا مقصد اپنی ذات سے باہر نکل کے ایک بڑا مقصد بن جاتا ہے. ایمان والے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو جواب دے، اور جو بھی اللہ جتنا بھی نوازتا ہے ایک انسان کو اتنی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. تو عمران خان کو اس نے اتنی جب عزت دے دی تھی تو وہ اپنے لیے بھی زندگی گزار سکتا تھا، اور وہ پھر اگر اللہ کے لیے زندگی گزارنی تھی تو پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ باقی انسانوں کے لیے وہ کیا کرتا. اور جتنی زیادہ آپ کو عزت دیتا ہے، جتنا پیسہ دیتا ہے، جتنا علم دیتا ہے، اتنی اللہ آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. اور اسی پہ آخرت میں وہ آپ کا فیصلہ کرتا ہے. مالک یوم الدین آپ کا فیصلہ کرتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میرا ملک جو ایک وقت پہ بڑی تیزی سے، جب ہم سکول میں تھے، بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو نیچے آتے دیکھا. یہ آپ صرف 1960 کی دہائی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو حکمران تھے وہ ملک سے باہر جاتے تھے، کس طرح ان کو عزت ملتی تھی. اور اب دیکھ لیتے، اور 74 کے اندر بھی ذوالفقار علی بھٹو اسلامک کانفرنس کرتا، سارے دنیا کے اسلامک لیڈر یہاں پاکستان آتے ہیں، تب تک بھی عزت تھی. آہستہ آہستہ ہماری عزت دنیا میں جاتی رہی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ حکومت کرنے آئے، وہ بجائے ملک کا سوچنے کے وہ اپنا سوچنا شروع کر دیا انہوں نے. اور جب بھی حکمران، یہ یاد رکھنا ایک چیز، ایک ملک انسانوں کی چوری برداشت کر سکتا ہے. انسانوں کی چوری صرف انسانوں کو تھوڑا مشکل پہنچاتی ہے، لیکن جب ایک حکمران ملک میں چوری کرتا ہے وہ سارا نظام تباہ کر دیتا ہے اور ملک تباہ کر دیتا ہے. اور پھر ملکوں کو اٹھاتا بھی حکمران ہے جو اپنے سے باہر نکل کے اپنا ملک کا سوچنا شروع کرتا ہے اور چوری ختم کرتا ہے. مہاتر محمد نے ملیشیا کو اٹھا دیا. کہاں پاکستان تھا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ملیشیا پاکستان کا مقابلہ کرے گا. مہاتر محمد جب گیا تو ملیشیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور پھر ملیشیا میں بھی ایک ایسا حکمران آ گیا جس نے چوری شروع کر دی. آج ملیشیا کے
قرضے چڑھ گئے ہیں، اور اسی ملیشیا نے واپس 93 سال کا مہاتر محمد کو واپس پرائم منسٹر بنایا تاکہ وہ ایک ایماندار آدمی تھا۔ اسی طرح ابھی چائنا میں ملا لی کوان یو کا بیٹا، اس نے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا، ایماندار وزیر اعظم آیا، اس نے اپنا نہیں سوچا، ملک کا سوچا۔ تو اس لیے ابھی نہیں، سنیں ابھی کوئی نعرہ نہ لگانا، پہلے میری بات سنیں، کیونکہ آپ سے روز جب سے پرائم منسٹر بنا روز تو تقریر نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، اس لیے ذرا سنیے آپ نے آج میری بات۔ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب نعرے کا وقت آئے گا، ابھی میری آپ نے بات سننی ہے۔ اچھا اب سنیں ذرا، تیئیسواں یوم تاسیس، اور ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، وہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے نیچے آ گیا۔ وہی نبی تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ کدھر سے کدھر لے گئے اپنی قوم کو۔ تو پہلے 2 دن تو نہیں ہوئے تھے، یا پہلے 2 سال یا 3 سال تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ سٹرگل مسلسل چلتی ہے۔ آپ کی پارٹی کی آج سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ کی واحد پارٹی ہے جو ایک مکمل سٹرگل کر کے یہاں پہنچی ہے، کوئی شارٹ کٹ لے کے نہیں آئی۔ کسی جنرل جلانی نے اٹھا کے اوپر نہیں بٹھا دیا، یا کوئی ایک خط دکھا کے جی مجھے وراثت میں مل گئی، پولیٹیکل پارٹی نہیں ملی، ایک محنت کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اور کیونکہ ہم محنت کر کے پہنچے ہیں، ہم ہی یہ اب سب اعتماد اپنے اندر کر لیں، یہی پارٹی ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالے گی۔ اب میں بس عرفان، مجھے پتہ ہے دیکھ لیا تمہیں میں نے عرفان، اب نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیا میں نے تمہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ سب کے سامنے مختصراً فگرز دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا ہے۔ یہ ضروری آپ کے لیے سمجھنا، کارکنوں کو، ایم پیز بیٹھے ہیں، منسٹر بیٹھے ہیں، ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ڈائی ہارٹ بیٹھے، آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا تھا۔ اور یہ میں 5 سال یاد کرواؤں گا جدھر بھی جاؤں گا کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان ملا تھا۔ وہ میں کیوں یاد کرواؤں گا یاد؟ کیونکہ ہمیں جب حکومت ملی تو پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب تھا، 30,000 ارب پاکستان کا قرضہ تھا۔ 10 سال پہلے 6,000، 60 سالوں کا پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا۔ 10 سالوں میں ان دونوں جماعتوں نے 6,000 سے 30,000 پہ لے کے گئے۔ اب میں کیوں یاد کراؤں گا 30,000 کا؟ کیونکہ اور انشاءاللہ اگر جب ہماری ٹرم ختم ہوتی ہے تو ہم 30,000 سے اگر 20,000 ارب پاکستان کا قرضہ کر دیتے ہیں تو اس سے کامیاب حکومت آئی نہیں ہوگی پاکستان کی تاریخ سے۔ ایک منٹ سنو ذرا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 30,000 سے ہم شروع ہوئے تھے 20,000 پہ، تو وہ تو گالیاں نکالیں گے کہ 20,000 کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ تو موازنہ ہے نا، کسی کو پتہ تو چلے کہ حکومت کیسے۔ اس لیے میں بار بار لوگوں کو یاد کراؤں گا، کیونکہ جیسے جیسے ہم چیزیں بہتر کرتے جائیں گے قوم کو پتہ ہوگا کہ کم از کم تبدیلی تو آ رہی ہے، نہیں تو وہی لوگ۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں ان کو ٹی وی پہ شام کو آ کے ایسی شکلیں بنا کے کہتے ہیں جی تم نے یہ کر دیا، تحریک انصاف نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اگر یہ ایسے ہے کہ آپ کسی کے ایک گھر والا کوئی جوئے پہ سارے گھر کو مقروض کر کے چلا جاتا ہے اور پھر گھر والوں کو کہتا ہے کہ تم نے کیا تباہ کر دیا گھر آ کے۔ یعنی یہ کوئی 30,000 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے اور ہر روز ٹی وی پہ بیٹھے ہو کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اب ذرا میں آپ کو صرف
اب یہ ذرا صرف آپ کے لیے تھوڑی تھوڑی فگرز تاکہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اچھا پھر جدھر جاؤ تحریک انصاف نے جی مہنگائی بہت کر دی, ادھر سے مولانا فضل الرحمان تیاری کر رہا ہے, ادھر سے نون لیگ کے کوئی ہر روز وہ بیٹھتے ہیں, وہ شور مچا دیتے ہیں کہ جی اتنی مہنگائی کر دی. ادھر سے وہ سندھ میں اب میں بلاول بھٹو صاحب غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اب ذرا سنیں ذرا, اب میں آپ کو بتاؤں, کہہ رہے ہیں جی بہت مہنگائی ہوئی. اب یہ ذرا سنیں, اب سنیں ذرا مہنگائی کا سنیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت لوگ مشکل میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے, ہم سب کو یہ احساس ہے. اور مجھے ابھی پٹرول کا, اب انٹرنیشنلی پٹرول تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. اب جب اوپر چلی گئی ہے تو اب ہمیں قیمتیں اگر ہم نہیں بڑھاتے تو ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ اب روپیہ گر جاتا ہے. روپیہ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ جو ہمیں خسارہ ملا تھا, جو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ہم چیزیں بیچتے ہیں اور جو امپورٹ کرتے ہیں, اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا. 19 ارب ڈالر کا خسارہ ملا تھا. جب نون لیگ آئی تھی ان کو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ ملا تھا, ہمیں 19 ارب ڈالر کا خسارہ ملا. اس کا مطلب کہ جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے تو روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے, روپے کم ہو جاتا ہے, ڈالر کم ہوتا ہے, روپے کی قیمت گر جاتی ہے. جب روپے کی قیمت گرتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کی وجہ سے روپیہ گرا ہے, اس کے باوجود 8 مہینے میں, پہلے 8 مہینے میں پیپلز پارٹی کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ 21.7% تھی. نون لیگ کے پہلے 8 مہینے میں جو مہنگائی تھی وہ 8% تھی. تحریک انصاف کے 8 مہینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ 6.8% ہے. یہ آج کل آپ کے پاس موبائل فون ہے, اس سے آپ گوگل کر کے آپ کو پتا چلوا سکتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. دوسرا, اب اور سنیں ذرا, پنجاب میں ہمیں کہا گیا کہ جناب شہباز شریف سے زیادہ کوئی زبردست چیف منسٹر آیا نہیں. ہر دوسرے دن ہمیں گرایا جاتا ہے, اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ جو ہمارا عثمان بزدار سے بہتر کبھی پنجاب میں چیف منسٹر نہیں آئے گا. تو شہباز شریف نے جب وہ گئے 1100 ارب روپے کا خسارہ تھا پنجاب کا, 1100 ارب روپے کا. یہاں پرویز خٹک بیٹھے ہیں, جب یہ پختونخوا کے چیف منسٹر تھے, جب یہ 5 سال کے بعد گئے تو 40 ارب روپے کا یہ سرپلس چھوڑ کے گئے. پنجاب میں جب سے عثمان بزدار کی حکومت آئی ہے, پہلے تو ان کو پتا چلا کہ 60 ارب روپے کے جو چیک ہیں جو شہباز شریف کے دور میں تھے وہ باؤنس کر گئے. اس کے علاوہ 102 ارب روپے کے وہ جو بیچارے سرکاری نوکروں کے جو پروویڈنٹ فنڈ تھا وہ بھی کھا گئے. اچھا آگے آپ ذرا سن لیں کہ ہمیں تو ایسے ٹی وی پہ کہتے کہ جی دودھ کی نہریں ہی چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے. پبلک سے بس اوہو جتنے پبلک سیکٹر کے آرگنائزیشنز تھیں
2013 میں جب نون لیگ آئی تھی تو ان کا خسارہ تھا 538 ارب روپے. یہ چیزیں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح کا ہمیں پاکستان ملا تھا. 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تو 538 ارب سے خسارہ پہنچ گیا تھا 1300 ارب روپے پہ. گیس کا کتنا خسارہ تھا جب ہم آئے؟ 150 ارب روپیہ. بجلی کا کتنا سرکولر ڈیٹ تھا جب نون لیگ 2013 میں آئی تو 400 ارب انہوں نے سرکولر ڈیٹ کا واپس کیا. اس کے باوجود 1200 ارب روپے کی سرکولر بجلی کی قرضہ ہمارے گردشی قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے تھے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پی آئی اے، ریلوے، جو ادارہ دیکھو ان کے اوپر تاریخی خسارہ تھا. اس لیے آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم اب کرنے جا رہے ہیں، جب تک آہستہ آہستہ ہماری جو اصلاحات چلیں گی تب تک تھوڑا ایک مشکل وقت ہے. لیکن میں آج آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کو پورا اپنا پروگرام رکھوں گا 10 پوائنٹس کا. یہ اللہ نے جو پاکستان ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے. اس ملک میں جتنے جو اللہ اس ملک میں چیزیں دے گیا ہے، میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح 1960 کی دہائی میں تیزی سے آگے جا رہا تھا پاکستان، یہ کسی وجہ سے جا رہا تھا. یہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک منٹ ٹھہر جاؤ، سنا ذرا. اچھا جی، اچھا جی، اب میں صرف اپنے پوائنٹس رکھنے کے سے پہلے یہ میں ختم کروں گا اپنی تقریر، جتنے بھی جو ہم آپ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے صرف میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ ساری جماعتیں جمع ہوئی ہیں کہ جی حکومت فیل ہو گئی، مارچ کریں گے اسلام آباد میں. کس وجہ سے؟ مہنگائی ان کے دور میں زیادہ تھی. ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا. ہم نے تو ایک سال جب ہم اسمبلی میں تھے، ہمیں تو فرینڈلی اپوزیشن لوگ کہتے تھے. ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے. ہم نے تو ایک سال کے بعد جب انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے تو اس کے بعد ہم نے مظاہرے کیے تھے اور پھر دھرنا دیا تھا. انہوں نے پہلے دن سے حکومت کے اوپر، پہلے دن سے اسمبلی میں بھی شور مچا دیا. پہلے دن سے شروع کر دی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، تجربہ نہیں ہے ان کو. ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں کے اوپر ہم عید کے بعد آ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہر روز ہمارے سامنے ان کے کرپشن کی چیزیں، کبھی ایف آئی اے نکال لیتی ہے، کبھی ہمیں باہر سے ہم اب ہماری جو باہر کے ملکوں سے ہمارے معاہدے ہوئے وہ ہمیں چیزیں بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس نیا انفارمیشن آ رہا ہے. جو آج دنیا کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں، ساری دنیا سے آج پاکستان کو انفارمیشن مل رہا ہے. اور پاکستان، ان کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کے پاس نیا انفارمیشن ہے، ایف آئی آر کے پاس ہے. ابھی پہلے تو ہمیں پتا تھا کہ حدیبہ پیپر مل 90 کی دہائی کے اندر، جدھر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. منی لانڈرنگ آپ سب جانتے ہیں. منی لانڈرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو پیسہ چوری کیا، آپ چوری کر کے بینک میں رکھ نہیں سکتے کیونکہ سب کو پتا چل جائے گا، لہٰذا اس پیسے کو باہر بھیجا جاتا ہے. جب آپ چوری کے پیسے کو باہر بھیجتے ہیں، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اب جو حدیبہ پیپر مل تھا، اس میں شریف خاندان کی 90 کی دہائی کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی. ان کو شکر کرنا چاہیے کہ عدالتوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، عدالتوں نے ٹیکنیکل ریزن پہ ان کو بچا لیا. اس کے بعد اب یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کیس ہوا ہے، جس میں اومنی گروپ اور آصف زرداری کے کیسز آ گئے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پہلے کیس ہمارے دور سے پہلے کیا. یہ تو جب ہم پاور میں نہیں آئے تھے تب سے یہ چیزیں آ رہی تھی. بلکہ انٹیریئر منسٹر جو تھے نون لیگ کے، انہوں نے 2016 میں کہا تھا کہ ایک فیک اکاؤنٹ سے
ایان علی کے بھی پیسے خرچہ جا رہا ہے اور بلاول کا بھی خرچہ جا رہا ہے. یہ 2016 میں کہا گیا تھا, ہم نے تو نہیں کیا تھا. اس کے بعد اب جو ہمارے دور میں ہوا ہے وہ شہباز شریف خاندان کی پکڑی گئی ہے منی لانڈرنگ. انہوں نے, ان دونوں بیٹوں نے, شہباز شریف کے حمزہ شریف اور اس نے, انہوں نے کیا کہ یہ پیسے دیتے تھے لوگوں کو, کیش دیتے تھے, اور ان لوگوں کو کیش دیتے تھے کہ باہر پاکستان سے باہر ہنڈی اور حوالے سے پیسہ باہر بھیج دو, اور اسی پیسے کو پھر فیک ناموں کے اوپر, جو کبھی ملک سے بھی باہر نہیں گیا, ریمیٹنسز کے نام کے وہ پیسہ پاکستان منگوا رہے تھے. وہ اب سامنے آ گیا ہے. اور ایک اور چیز سامنے آئی کہ وہ جو باہر سے ایک منی چینجر جو پیسے بھیج رہا تھا حمزہ شریف کو, وہی آصف زرداری کے اومنی گروپ کو پیسہ بھیج رہا تھا. اس لیے انہوں نے کبھی پکڑے ہی نہیں جانا تھا, کیونکہ یہ سب ملوث تھے. اور ان کو یہ بھی اعتماد تھا کہ 2018 میں ان دونوں پارٹیز کی ملا کے جو ووٹ ہوگی وہ تحریک انصاف سے زیادہ ہوگی, لہٰذا تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہوگی, بن بھی گئی تو ان کا احتساب نہیں ہوگا. ان کی بدقسمتی کہ پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو جتا دیا. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اب پتہ ہے کہ ان سب نے پکڑے جانا ہے. جس طرح کی انہوں نے چوری کی ہے اس ملک میں, جس طرح کا اس ملک کے اوپر قرضہ چڑھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں, لہٰذا جلدی میں کہ کسی طرح گورنمنٹ گر جائے, ان کے پیسے بچ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے پڑے ہوئے باہر. پاکستان میں جب روپے کی قیمت گرتی ہے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے, ان کی جو ویلتھ ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. ان کے انٹرسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ متضاد ہیں, اپوزٹ ہے. اس لیے آپ سب تیار ہو جاؤ, یہ ساروں نے اکٹھے ہو کے جمہوریت بچانے کے لیے سب نے اکٹھے ہونا ہے. اور جمہوریت بچانے کا مطلب یہ کہ اپنی چوری بچانا. اور ہم نے جو بھی, اور ان کا صرف ایک مقصد ہے, یہ سارا پریشر کرتے ہیں, اسمبلی میں شور مچاتے ہیں, مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کو این آر او مل جائے. این آر او اس لیے نہیں مل سکتا کہ جو جنرل مشرف نے 2 این آر او دیے تھے, حدیبہ پیپر مل میں دیا تھا جب شریف خاندان کو باہر جانے دیا سعودی عربیہ, اور پھر آصف زرداری کو سوئس بینک میں واپس آنے کے لیے این آر او دے دیا. ان 2 این آر او کی وجہ سے اس ملک میں 6,000 ارب سے قرضہ گیا پاکستان کا 10 سالوں میں 30,000 ارب. میں کسی صورت, میں آپ سب کے سامنے آج کہہ رہا ہوں, جو مرضی انہوں نے کرنا کریں, میں اللہ کو جواب دوں, میں کسی صورت ہم این آر او نہیں دے سکتے. اور میں ایک اور بھی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں کیس ہے. نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی علاج کروانے کے لیے ان کو باہر جانے دیا جائے. میں ایک سوال آج پوچھتا ہوں. سوال یہ کہ اگر ایک جیلوں کے اندر ایک کوئی عام آدمی ہوتا جس کو ایسی بیماری ہو جس کا پاکستان میں علاج نہ ہو, اور اگر وہ کہے تو پھر بھی انسان سوچ سکتا ہے. لیکن جو اس ملک میں کم از کم 24 سال پاور میں رہے ہوں, پہلے 12 سال میں ایک فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بنا لی ہوں, پھر 2008 میں شہباز شریف کے خاندان نے آتے ساتھ ہی 11 کمپنیز بنا لی ہوں, وہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جدھر ان کا یہاں علاج ہو سکے. وہ جو لوگ جیلوں میں ہیں پاکستان کے, کتنے لوگ جیلوں میں بیچارے مر جاتے ہیں, ان کا علاج نہیں ہوتا, تو کیا ان کا حق نہیں ہے باہر جانے کا؟ اور وہ واقعی کہہ سکتے ہیں اگر ملک میں ہسپتال نہیں, وہ تو اقتدار میں نہیں رہے, لیکن جو لوگ 22-23 سال اقتدار میں رہے ہوں اور ایک ہسپتال نہ بنا سکے ہوں,
وہ اسحاق ڈار بھی باہر علاج کروانے کے بہانے ہیں، اس کے بیٹے بھی باہر، وہ شہباز شریف کا علاج باہر، وہ حمزہ شریف کی فیملی باہر، دماد وہ علی عمران وہ باہر علاج کروانے کے لیے. کسی کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں پاکستان میں جو ان کا علاج ہو سکتا. اس لیے قانون، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں، انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے. یہ ہے اصل مسئلہ ہمارا. ایک قانون ہے طاقتور کے لیے، وہ چوری بھی زیادہ کرے لیکن اس کو فیسلٹیز، دوسری طرف بیچارے غریب لوگ جیلوں میں. یہ ہے ہماری جنگ. جو نیا پاکستان بنے گا اور جو بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک قانون لے کے آنا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے. اچھا، اب آپ کے لیے جو میرے 9 پوائنٹس ہیں، سب سے پہلے کیونکہ آج بس بن گیا ہوں وزیر اعظم. اچھا سنو، بس. اچھا جی، میرے آج 10 پوائنٹس جو میں آپ سب کے سامنے آگے بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ تحریک انصاف کا لانچ ہو گیا ہے ہمارا پاورٹی ایلیویشن، غربت ہٹانے کے لیے احساس کا پروگرام. یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہوگا جو اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا. ہم نے چائنیز سے ہم نے پوری اس پہ مدد مانگی، کیونکہ چائنا وہ ملک ہے جس نے وہ کیا. کبھی دنیا میں کسی ملک نے وہ نہیں کیا کہ 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں غربت سے نکالا ہے. تو ان سے ہم نے کنسلٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ہماری مدد بھی اس پہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احساس پروگرام جو کہ غربت گھٹانے کا، وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر سارا نچلے طبقے کو، مزدوروں کو، چھوٹے کسانوں کو، یعنی جو فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ. میں ویسے آپ کو عرض کروں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی کہ وہ پہلی ریاست تھی جس نے سارے کمزور طبقے کو ریاست ذمہ داری لی. پیسے نہیں تھے، امیر نہیں تھے، لیکن احساس تھا. تو انہوں نے اپنے اس سارے طبقے کو اٹھایا جس کو معاشرہ پہلے پوچھتا نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اس سے کیا ہوا کہ سارے انسانوں نے اس ریاست کو اون کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ریاست ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو فٹ پاتھ کے اوپر سوتا تھا، اس کے اوپر وہ سارا ڈیزل کا دھواں بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر مٹی بھی آ رہی ہے. وہ جو سنیں اس کے لیے کیا پاکستان کا معنی رکھتا ہے؟ پاکستان اس کو کیوں وہ پاکستان کے لیے لڑے؟ جو اس کے لیے کچھ یہ بھی نہ کر سکے کہ سر پہ چھت اور اسے کھانا دے سکے. فٹ پاتھ پہ جو آدمی سوتا ہے اس کے لیے کیا رہ گیا پاکستان؟ کیوں وہ پاکستان کے لیے جب وقت آئے پاکستان کے لیے کھڑا ہو؟ نہیں ہوگا. ریاست کے لیے تب قوم کھڑی ہوتی ہے جب ریاست قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جب ریاست قوم کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے. جب ریاست بلوچستان میں بھی کوئی رہ رہا ہو، کوئی اندرون سندھ میں ہو، کوئی فاٹا کے اندر جو برے حالات میں رہ رہا ہو، جب ہر انسان سمجھے گا نا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری بنیادی ضروریات پوری کرے گا، تب وہ ملک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام ہے احساس کا، یہ سارے نچلے طبقے کو انشاءاللہ اٹھائے گا. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پروگرام شروع ہو رہا ہے وہ ہے ہاؤسنگ کا. 50 لاکھ گھر انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا ہے. پرسوں میں اکاڑا میں جا رہا ہوں، کوئٹہ میں شروع کیا، اسلام آباد میں. سارے پاکستان میں اب ہم اس طبقے کے لیے گھر بنا رہے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کیش نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سر پہ
تو ایک ہمارا وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارا ٹورزم کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک ٹورزم کا ہب بن جائے گا. یہاں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ریلیجس ٹورزم, ہمارے لیے پہاڑوں کے ٹورزم, دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے. لیکن میں یہ صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹورزم پہلے بیرون ملک پاکستانیوں کو یہاں لے کے آئیں گے. ابھی بھی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان, اب آپ جائیں تو ہمارے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوتے ہیں ناردرن ایریاز میں. تو ہم نے بجائے فورنرز کو پہلے اپنے لوگوں کو پاکستان کے اندر ٹورزم کے لے کے آنا ہے, اور انشاءاللہ اسی سے ہم اتنا پیسہ بنا لیں گے کہ ہمارا یہ جو خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, جس کا میں مبارک دیتا ہوں پنجاب کو اور پختونخوا کو جو انہوں نے بل پاس کیا ہے, یہ زبردست سسٹم ہے. یہ سسٹم پہلی سارے تحریک انصاف کے کارکنوں نے آپ کو موقع ملے ولیج کاؤنسلز کے الیکشن لڑنا, یہ زبردست چانس ہے آپ کے لیے. سارے نوجوان اس کے اندر جس طرح پختونخوا کے اندر لڑے تھے, یہ ایسا سسٹم ہے کہ ہمارے شہروں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلی دفعہ ایک سسٹم لے کے آئے ہیں. میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ابھی میں تہران گیا تو تہران کا بجٹ, سالانہ بجٹ 70 ارب روپیہ ہے, وہ تہران کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اور سارا 70 ارب روپیہ تہران کی جو میٹروپولیٹن جو ان کی بلدیات ہے وہ خود اکٹھا کرتی ہے. کراچی کے اندر وہ $500 ملین ہے, کراچی کے اندر $17 ملین اکٹھا ہوتا ہے, وہ تہران سے بڑا شہر ہے. لاہور میں $23 ملین اکٹھا ہوتا ہے, وہ بھی تہران سے بڑا ہے, کیونکہ بلدیاتی نظام نہیں کام کر رہا. یہ جو اب ہم بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں, انشاءاللہ یہ شہر خود اپنا پیسہ اکٹھا کریں گے. وہ پیسہ شہروں پہ اوپر خرچ ہوگا, شہروں کے پانی پہ, سیوریج سسٹم, جو بھی صفائی, یہ سارا تب ہوگا جب شہر میں کیپیسٹی ہو پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. وہ تب ہوگا جو ابھی تک کبھی بھی ایک صحیح معنی میں بلدیاتی نظام نہیں آیا. یہ جو پختونخوا کے اندر پنجاب میں الیکشن یہ جو قانون پاس ہوا ہے, انشاءاللہ زبردست ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارا جو زرعی اصلاحات ہیں, ایگریکلچر, اس کے لیے ہم نے پورا پروگرام بنایا ہے. میں یہ جو میں ابھی چائنا سے ہو کے آیا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چائنا نے سی پیک کے اندر اب پوری طرح شامل کر لیا ہے ہماری ایگریکلچر, یعنی ہمارا جو زرعی جو ٹیکنالوجی کی جو ہمیں ضرورت ہے. صرف آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم زمین سے مثلاً اگر 10 من نکالتے ہیں 1 ایکڑ سے, چائنیز ٹیکنالوجی ادھر سے 30 من نکالتی ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ہم ان کی ٹیکنالوجی یہاں لے آئیں تو 1 سال کے اندر ہی ہماری پیداوار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, سارے دیہات میں خوشحالی آ جائے گی. تو یہ انشاءاللہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. چائنا نے پوری طرح ہماری مدد کری ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر. اس کے بعد چائنا سے ہم نے ایک اور بھی کام کروا لیا ہے کہ وہ ان کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے, جو 6 سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ فیوچر ہے, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی فیوچر ہے, اس کے اندر اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ نئی چیز آ گئی ہے. تو اس سے ہم نے چائنا سے پوری مدد مانگی ہے. وہ اب ہماری انشاءاللہ یہ جو یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس کے اندر وہ پوری طرح ہماری مدد, پاک چائنا یونیورسٹی بنے گی, ٹیکنالوجی پوری ہمارے اس میں ٹرانسفر کریں گے. اور آخر میں ہیلتھ کارڈز, آخر میں اب سب نے, آپ نے پاکستان میں سب نے دعا کرنی ہے. آج جا کے ساروں نے 2 نفل پڑھنے ہیں, کیونکہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں. تقریباً وہ جو ہماری آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے, ایگزون کر رہا ہے گیس کے لیے, وہ تقریباً اب پہنچ گیا ہے, اور 2 ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کتنی گیس نکل رہی ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے بڑا ذخیرہ نکلے گا گیس کا اگلے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی گیس جتنی وہ سمجھتے ہیں نکل گئی تو اگلے 50 سال تک پاکستان کے گیس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ
انشاءاللہ پاکستان یہ جو ملک کے اندر ایک مشکل وقت ہے، انشاءاللہ اس سے نکلیں گے اور یہ ملک اس کے بعد سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔